آج جو مسلمان پیسے والے ہیں وہ کتا پالتے ہیں، غریب کو نہیں پالتے۔ کتا کتنا مہنگا ہوتا ہے جانتے ہیں؟ 2 لاکھ کا کتا ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے ڈاکٹر بھی ہوتا ہے، اس کے پیچھے نوکر بھی ہوتا ہے، کتے کی شادی بھی ہوتی ہے، اس میں بارات بھی آتی ہے، اور یہ بارات میں کون لوگ ہوتے ہیں؟ انسانی کتے ہوتے ہیں۔ آپ کتے کو دیکھیں گے وہ ٹانگ اٹھائے گا، پیشاب کرے گا۔ ٹانگ اٹھا کر کے کتا پیشاب کیوں کرتا ہے؟ کیونکہ وہ ٹانگ کو بچانا چاہتا ہے تاکہ پیشاب نہ لگے۔ لیکن اسی کتے کو آپ دیکھیں گے کہ پاخانہ اس کو زمین میں ملتا ہے، منہ سے اٹھا لیتا ہے۔ منہ کو پاخانے سے نہیں بچا رہا، ٹانگ کو پیشاب سے بچا رہا ہے۔ حرام کھانے والے کی مثال اسی کتے کی طرح ہے، جو بیٹا کو بیچتے ہیں، بیٹی والے سے پیسہ لیتے ہیں۔ یہ رشوت کھانے والے لوگ، حرام کھانے والے لوگ کتے کی طرح ہوتے ہیں۔ یہ پیشاب سے پخانہ سے اپنے کپڑے کو، بدن کو بچاتے ہیں، لیکن بیٹے کے مطالبے پر جو پیسہ ملتا ہے یہ حرام، یہ پیشاب پخانے سے بدتر ہے، اس کو حلق کے نیچے اتار رہے ہیں۔ انصاف سے بتائیے، یہ پیسہ کس کو ملا؟ بیٹی داماد کو۔ یہ گاڑی کس کو ملی؟ بیٹی داماد کو۔ یہ سامان کس کو ملا؟ بیٹی داماد کو۔ اس بانر باغ کو کیا ملا؟ نانا کی ہنڈی۔ یہ دوسرے کی دنیا بنا رہا ہے، اپنی آخرت برباد کر رہا ہے۔ ایک مثال ہے، پیغام کو ختم کر رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ حلال کمائیے، حساب سے خرچ کیجئے۔ میں گارنٹی لیتا ہوں اللہ جو دے دے گا آپ کو دنیا نہیں دے سکتی، مالا مال کر دے گا، کسی کا محتاج نہیں رکھے گا۔ ایک مثال پر، اس ہندوستان کا ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کا نام تھا ناصر الدین محمود۔ اس کی تاریخ میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے ایک بار مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اسی ہندوستان کے عالم دین ہیں، ان کے حوالے سے سنا رہا ہوں، دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ ان کے پاس ایک باپ کی بیٹی کے باپ کا خط آیا۔ اس خط میں لکھا ہوا تھا، حضور مجھ کو اجازت دے دیے، میں زہر پی کر کے مرنا چاہتا ہوں۔ ارے اللہ کا بندہ، زہر پی کر کے کیوں مرنا چاہ رہے ہو؟ کہا مجھ کو 4 بیٹی ہے، اور گاڑی کا مطالبہ ہے، سامان کا مطالبہ ہے، پیسے کا مطالبہ ہے۔ ایک بیٹی رہے تو پورا کرے مطالبہ، 4 بیٹی کا مطالبہ میں کہاں سے پورا کروں گا؟ بھیک بھی مانگ کر کے لاؤں گا تب بھی مطالبہ پورا نہیں ہوگا۔ مجھ کو اجازت دے دیجئے، اس ذلت سے مر جانا اچھا ہے جس میں سماج آنکھ کے باوجود بھی اندھا ہے، زبان کے باوجود بھی گونگا ہے، پیسہ ہونے کے باوجود بھی غریب ہے، لالچی ہے، کنگال ہے، غریب کو لوٹ کر کے امیر بننا چاہتا ہے۔ خدا کے واسطے یہ ظلم مت کیجئے۔ ہاتھ اٹھا کر کے ایک وعدہ دے دیجئے کہ انشاءاللہ اپنے بیٹے کی شادی فری میں نہیں کریں گے۔ ہاتھ اٹھائیں۔ تیرے صوفے ہے افرنگی، تیرے قالی ہے ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی۔ عمارت کیا شکو ہے خسروی بھی ہو تو کیا حاصل، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغنائے سلمانی، نہ زور حیدری تجھ میں نہ استغنائے سلمانی۔ اپنے اعمال بد تے ذلت ملی، ہم کو دنیا سے کوئی شکایت نہیں، تیری رحمت کے سائے میں سب جیتے ہیں، کون ہے جس پہ تیری عنایت نہیں، میرے اللہ ہے ایمان سلامت رہے، میرے دل میں کوئی اور حسرت نہیں۔ 2 پیغام جوان کے حوالے سے، عورت کے حوالے سے سنا دوں گا، میرا حصے کا جلسہ مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ پیشاب پاخانہ روک کر کے بھی بیٹھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ غلطی مت کیجیے گا، نکل جائیے گا، 9-11 ہو جائیے گا۔ دھیان سے سنیے، جلدی سے نکل جائے گا۔ یہ بستی ہے، اسی کے آس پاس میں کہیں قبرستان ہے، آس پاس میں کہیں قبرستان، بستی یہاں ہے، پیچھے قبرستان ہے۔ قبرستان کو ایک صحابی جب بھی دیکھتے تھے 2 رکعت پڑھ لیتے تھے۔ قبرستان سے گزرے 2 رکعت پڑھ لیا، قبرستان سے گزرے 2 رکعت پڑھ لی۔ صحابی سے پوچھا گیا کہ آپ قبرستان دیکھ کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں؟
کہ یہ جو قبر کے اندر مردہ ہے اس کے دل میں حسرت ہوتی ہے، کاش کہ مجھے بھی 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع ملتا اور میری نیکی میں اضافہ ہوتا۔ جانتے ایک تلوار ہوتی ہے، تلوار سے سر کٹ جاتا ہے، لیکن ہماری عمر کو تلوار سے کاٹنے والی کون سی چیز ہے جانتے ہیں؟ یہ رات ہے، یہ دن ہے۔ جیسے رات کٹتی ہے میری عمر کو کاٹ دیتی ہے، جیسے ہی دن گزرتا ہے میرے زندگی کے حصے کو کاٹ دیتا ہے۔ دھیان سے رکھیے گا، تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں آ رہا۔ 2 ٹنکی ہوتی ہے، ایک میں ٹوٹی ہے، ایک میں ٹوٹی ہے ہی نہیں۔ جس ٹنکی میں ٹوٹی ہے اس کو کھولا گیا، پانی نکلا، اور جب پانی نکل گیا تو بند کر دیا۔ اس ٹنکی کا پانی بچا ہوا بھی ہے، خرچ ہو رہا، بچا ہوا ہے، خرچ ہو رہا، بچا ہوا ہے، خرچ ہو رہا۔ ایک ٹنکی ایسی ہے کہ اس میں ٹوٹی ہی نہیں ہے، پانی رس رہا ہے۔ یہی ہماری زندگی کی مثال ہے، وہ رس رہا ہے، رس رہا ہے۔ آج بچپن میں ہے، کل جوان ہوں گے، اور آج جوان ہے، کل بوڑھے ہوں گے۔ اس کے بعد آخری اسٹیج قبر ہے، اس کے بعد حشر ہے۔ حشر میں خدا کے سامنے کھڑا ہونا۔ زندگی دی کہاں آباد کیا، جوانی دی کہاں برباد کیا، مال کہاں سے کمایا، علم کے مطابق کیا عمل کیا۔ دھیان سے رکھیے گا، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ جب تک جوانی ہے تب تک زندگانی ہے، جیسے ہی جوانی گئی زندگی ختم ہو گئی، اب کچھ نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے، سب سے طاقتور، پاورفل جو سرمایہ آدمی کے پاس ہے وہ جوانی کا ہے۔ جوانی گئی زندگانی گئی، لیکن جوان کو شیطان 2 دھوکہ دیتا ہے۔ پہلا دھوکہ کیا دیتا ہے؟ اس کا ارادہ ہوا مجھے نیک کام کرنا ہے، تو شیطان کہتا ہے یار جلدی کیا ہے، نیک کام کرنا ہے نا، کل کرنا، کل کے اوپر ٹال دیا، وہ نیکی گئی ہاتھ سے۔ شیطان دوسرا دھوکہ دیتا ہے جوان کو، اے جوان گناہ چھوڑنا ہے صحیح بات ہے، لیکن آج کر لو کل توبہ کر لینا۔ جوان پھسل گیا، اس کے ہاتھ سے نیکی بھی گئی، اس کے ہاتھ سے توبہ بھی گیا۔ یاد رکھو، میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، مکیش امبانی دنیا کا 3 ارب پتی ہے۔ اس نے کہا کہ مالدار ہونے کے لیے ڈاکٹر ہونا ضروری نہیں ہے، انجینئر ہونا ضروری نہیں ہے، پروفیسر ہونا ضروری نہیں ہے۔ خود مکیش امبانی نہ ڈاکٹر ہے، نہ انجینئر ہے، نہ پروفیسر ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن اس کی کمپنی میں 30,000 ڈاکٹر ہے، 30,000 انجینئر ہے، 30,000 پروفیسر ہے۔ اس نے کہا مالدار ہونے کے لیے ڈاکٹر ہونا ضروری نہیں ہے، مالدار ہونے کے لیے اتنا ضروری ہے کہ آدمی کو وقت برباد ہونے سے بچا لے۔ آدمی وقت کو برباد ہونے سے بچا لے، اس سے بڑھ کر کے کوئی مقدر کا سکندر نہیں ہو سکتا۔ دنیا اس کے پیچھے ہوگی، دنیا اس کو پیچھے نہیں کر سکتی۔ اس لیے آپ کو 5 کام میں دیر نہیں کرنی ہے۔ مہمان آئے اس کو جلدی سے کھلائیے، توبہ کا خیال آئے جلدی سے توبہ کیجیے، لڑکا بالغ ہو جائے جلدی سے نکاح کیجیے، نماز کا وقت ہو جائے جلدی سے نماز پڑھیے، جنازہ اٹھ جائے جلدی سے دفن کیجیے۔ کیا پتا آپ غریب ہو جائیں، کیا پتا آپ نافرمان ہو جائیں، کیا پتا آپ بوڑھے ہو جائیں، کیا پتا آپ مر جائیں، آپ کو موقع ہی نہ ملے۔ ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، جب تک جوانی ہے زندگانی ہے۔ جوانی کو آپ نے اللہ کی عبادت میں لگا دیا، رسول کی اطاعت میں لگا دیا، خدمت میں لگا دیا، تو دین دنیا دونوں کی بھلائی سے اللہ آپ کو مالا مال فرمائے۔ ایک بوڑھا آیا ڈاکٹر کے پاس، کہا کہ میرے سر میں درد ہے، کہا یہ بڑھاپے کی وجہ سے، کہا سینے میں بلغم جمع ہوا ہے، کہا یہ بھی بڑھاپے کی وجہ سے، کہا کھاتے ہیں ہضم نہیں ہوتا، کہا یہ بھی تمہارے بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ ایک تماچا زور سے مارا کہ تمہارے یہاں کوئی علاج نہیں ہے، صرف بڑھاپا ہی ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میں اس کا بھی برا نہیں مانوں گا، یہ بھی تمہارے بڑھاپے کی وجہ سے ہے۔ تجھے تیرے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا،
ازل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، بڑھاپے میں پھر آ کہ کیا کیا ستایا، ازل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، مکی ہو گئے لا مکاں کیسے کیسے، ہوئے نام بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نو جوان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔